نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا یا پاکستان کے اندر جبر کی قوتیں راج کریں گی. اور آج ہی الیکشن کمیشن میں 2 درخواستیں آ گئی ہیں کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب اس وقت آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. ضیاء الحق نے 3 دفعہ الیکشن کو ملتوی کیا اور 11 سال کے بعد اس نے الیکشن کروایا تو وہی جماعت جیتی کہ جس کو عوام چاہتے تھے. تو دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ یہ اس استحصال جو وکلا کا استحصال کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے مختلف حربوں سے یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. بہت سارے عرصے سے ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وکلا کو کمزور کرنے کے لیے ان کے جو معاشی وسائل ہیں ان کے اوپر جو قبضہ کیا گیا ہے اس کے اندر بار کے کچھ ایسے طبقات موجود ہیں بار کے اندر کہ جن کو پلان کیا گیا ریاستی وسائل کی مدد سے, جن کو یہاں پر مضبوط کیا گیا کچھ عسکری ونگز کی طرف سے, جس کی وجہ سے وکلا کو آج آپ دیکھیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. وکلا کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو جس طرح سلب کیا جا رہا ہے, جس طرح ہماری خواتین وکلا کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا, یہ سب وہی قوتیں ہیں کہ جو وکلا کو تقسیم بھی کرنا چاہتی ہیں اور جو وکلا کا استحصال بھی کر رہی ہیں. میں اپنی بات سے اپنے اکابرین سے بڑے ادب سے یہ گزارش کروں گی, خاص طور پہ اپنے نوجوانوں سے, کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہوگا یا پاکستان کے اندر جبر کی قوتیں راج کریں گی. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک ماضی سے مثال دیتی ہوں. جب وکلا تحریک تھی تو وکلا تحریک کے اندر جو مزاحمتی کردار اور جس طرح وکلا آئین کی بالادستی کے لیے اکٹھے تھے, ہم کسی فرد کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے, ہم اپنی بار کی, اپنے پروفیشن کی اور اپنے وکلا کی جنگ لڑ رہے تھے. کیونکہ جب ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہوگی تو اسی وقت میرے جیسا ایک عام وکیل, آپ جیسا ایک پروفیشنل وکیل وہ وکالت کر سکے گا. اگر یہ نظام نہیں ہوگا, اگر یہاں پہ چند ججوں کے پیارے, چند اسٹیبلشمنٹ کے پیارے وہ تمام مسائل ان کو دے کے بار کے اندر پلانٹ کیا جائے گا تو پھر اسی طرح استحصال ہوگا جس طرح آج ہماری بار کا استحصال ہو رہا ہے. ہم لوگوں کو یہ پڑھایا گیا, ہمارے نوجوانوں کو یہ بتایا گیا کہ چند لوگ ہیں کہ جو آپ کے مسائل کو اور آپ کے معاملات کو حل کر سکتے ہیں. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ سوال اٹھائیں کہ تم لوگوں کے پاس بھی وہی ڈگری ہے جو ہمارے پاس ہے, تو کیا وجہ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ تم لوگ جا کے تو ہمارے مقدمات پیش کرتے ہو اور ہمارے جو معاملات ہیں ان کو حل کرواتے ہو. ماضی سے میں آپ کو مثال دینے لگی تھی کہ جب وکلا تحریک تھی تو ہمارے بھائیوں کو اور ہماری بہنوں کو جب گرفتار کیا جاتا تھا تو بار کے اندر سے وہ چند وہ لٹیرے جنہوں نے وکلا تحریک کو بیچا وہ وکالت نامے لے کر جیلوں کے اندر گئے. تو میں سلام پیش کرتی ہوں اپنے ان ساتھیوں کو اور مؤسس ممبران کو جنہوں نے کہا کہ لے جاؤ یہ وکالت نامے, ہمیں تمہاری ضرورت نہیں. تو آپ پہچان لیں. آج بھی میں بڑے ادب سے اپنی بات سے گزارش کروں گی کہ ان لوگوں کو پہچانے کہ جنہوں نے جو پہلے آپ کو گرفتار کرواتے ہیں اور پھر آپ کا وکالت نامہ لے کے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بیل کروا دی. ہمیں نہیں چاہیے ایسے لوگوں کی طرف سے اپنی ریپرزنٹیشن. ہم جیل میں رہ لیں گے لیکن آپ ان لوگوں کو انکار کریں کہ جو پہلے آپ کا استحصال کرتے ہیں اور پھر آپ کی ضمانتیں کرانے کے لیے پہنچتے ہیں. دوسری بات کہ میرے قائد حامد خان صاحب موجود ہیں. ہم لوگ اس لیے باہر کی جو آواز ہے وہ آج اس لیے کھڑی ہوئی ہے اور اس لیے قائم ہے کہ ہماری قیادت صاف ستھری ہے. وہ اس لیے قائم ہے کہ انہوں نے کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. آئین اور قانون کی بالادستی میں یہ پھر چیلنج کرتی ہوں, میں اپنی بار کا مقدمہ ان ایجنسیوں کے خلاف لڑتی ہوں کہ آج آ کے بتائیں کہ کس نے آپ کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی, کون لوگ ہیں جو ہمیشہ آپ کا استحصال کرتے رہے. اب یہ وقت آیا ہے کہ بار کو ان کو پوچھنا پڑے گا. آئے آپ, میں عہدیدار ہوں, سوال اٹھائیں, کہیں بتائیں کہ ہم نے کبھی بار کے کبھی مفادات پہ سمجھوتا کیا ہو. ہم جب جوڈیشری سے موقع ملا اور ہمارا جب ڈائیلاگ ہوا, عہدیداروں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے اپنی دکانیں چلانی ہے,
ان کا مطلب اور ان کے یہ باہر کے ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم باہر کے کلیکٹو مفادات کی بات کریں. تو میں نے جب موقع آیا تو ہم نے بات کی کہ ہمیں کوئی کرائٹیریا بتائیے کہ کس طرح آپ لوگ یہ لیکویڈیشن اور آکشن دیتے ہیں. 6 ماہ ہو گئے ابھی تک مجھے جوڈیشری سے اس کا جواب نہیں ملا. تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے مل کے ان کو سوچنا ہے. اور جو بھی میرے بھائی نے بات کی یہ جو نیا سسٹم متعارف کرایا ہے وہ اس لیے متعارف کرایا ہے کہ ان کو کسی قسم ایک نوٹیفکیشن پہ کہ پورا ملک بے آئین ہے. اس وقت کوئی نہ آئین ہے نہ قانون ہے. الیکشن کمیشن جو ہے کل انہوں نے کیمرہ سے رجوع کیا کہ یہ جو بات کر رہی ہے جو سوال اٹھا رہی ہے کہ الیکشنز نہ ہوں. تو آج ہی الیکشن کمیشن میں 2 درخواستیں آ گئی ہیں کہ الیکشنز کو ملتوی کیا جائے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ اب اس وقت آپ لوگوں نے پہرا دینا ہے اپنے کانسٹیٹیوشن کے اوپر. ضیاء الحق نے 3 دفعہ الیکشن کو ملتوی کیا اور 11 سال کے بعد اس نے الیکشن کروایا تو وہی جماعت جیتی کہ جس کو عوام چاہتے تھے. تو اب بھی جب الیکشن فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا تو عوام ہی وہی بندہ اقتدار میں ہمیں لیڈ کرے گا یا رول کرے گا پاکستان کو جس کو عوام چاہتے ہیں. تو یہ جو جدوجہد ہے ہم لوگوں نے یہ جدوجہد اپنی تیز کرنی ہے. آپ لوگ پاکستان کا مقدمہ پاکستان کی سالمیت کی جدوجہد کر رہے ہیں. آپ کو وہ سپریم کورٹ بار آپ دیکھیں 1 ماہ ہو گیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ہمارے منتخب جو قیادت ہے سپریم کورٹ بار کی اس نے کسی ایک ایشو کے اوپر وکلا کی گرفتاریوں سے لے کر کانسٹیٹیوشن کے کسی ایک مسئلے کے اوپر آواز نہیں اٹھائی. تو ہمیں گونگی بات نہیں چاہیے. ہمیں اپنی قیادت کو یہ کہنا ہوگا کہ وہ اپنا کردار بار کی ویلفیئر کے لیے ادا کریں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.